Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. पीटीआई क्यादत की बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान से मुलाकात में नाकामी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने यूएसए मुकीम सिख बरादरियों के साथ अहम मुलाकात की है और मिस मरीम नवाज बतौर सीएम पंजाब ने एक अहम इजलास की सदारत की है वतन वापसी पर ब्राज़ील से। इसके अलावा लाहौर पुलिस की बात करें तो उन्होंने एग्रेसिव क्रैकडाउन शुरू कर दिया है गैर कानूनी असलहे और गैर कानूनी असलहे के साथ साथ हर किस्म के असलहे की नुमाइश के हवाले से इसके खिलाफ। इसके अलावा पाकिस्तान जिम्बाब्वे और श्रीलंका की ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज हो रहा है। उस हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या बुशरा। हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पीटीआई की बात करते हैं। पीटीआई की सारी क़यादत नाकाम हो चुकी है बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान से मुलाकात करने पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे हम मुतअद्दिद मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है, जो मुक़य्यद नहीं है या जेलों में नहीं है, वो उनका एक ही इश्यू नज़र आता है हर वक़्त कि उनकी जो है ना वो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा, अब इतनी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की मंजूरी हो गई और उधर जो है वो अली मीर गंडापुर जो है वो घर चले गए और इधर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो उस पे अदम एतमाद हो जाती है और नए वज़ीर आज़म जो है फैसल मुमताज़ राठौर आ जाते हैं। अच्छा ये तमाम और उसके बाद सबसे बढ़कर द इकोनॉमिस्ट ने जो कट्टा खोला है बुशरा बीबी के हवाले से, अब ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मालूमात जो हैं वो बतानी है जाके बानी पीटीआई। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से फैसले करने हैं, तो फैसला किसने करना है? तो आज हमारा ये मौक़िफ़ सच साबित हो गया कि पीटीआई वन मैन शो है। राइट। इमरान खान चूँकि जेल में है, अगर उनसे मुलाकात नहीं हो रही तो इन इनके ये अबहाम ही क्लियर नहीं हो रहे कि उन्होंने किस इश्यू पे क्या डिसीज़न लेना है। ये मैंडेट ही नहीं है किसी के पास। ये मज़ाक है बहुत बड़ा। और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मैं है। कहता हूँ हाँ मैं जी। नहीं, पावर और चीज़ होती है, मैंडेट और चीज़ होता है। यानी कि किसी में जुर्रत ही नहीं है कि कोई फैसला कर दे और बाद में इमरान खान उसको ऑन भी कर ले। ये इस डर से, इस खौफ से, क्योंकि फैसला दर हकीकत होना है आज भी। वही से। बुशरा बीबी की मुशावरत से इमरान खान ने फैसला करना है और गो अहेड देना है, किसी भी चीज़ के राइट। हवाले से। अच्छा, अब ये है कि आपने 27वीं तरमीम के पे आपने क्या प्रोटेस्ट करना है, आपने उसकी मुखालफत की, आपने वॉकआउट किया, बायकॉट किया, आपने उसके हक में वोट नहीं दिया, आपने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा, आप इसके खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं, तरमीम के खिलाफ तहरीक। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब ये जो इश्यू हुआ द इकोनॉमिस्ट वाला और बुशरा बीबी को जो है ना एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और मुल्की सियासत का बहुत बड़ा विलन पेंट किया रिसर्चर्स ने और स्टोरी टेलर ने। तो और उसमें बुशरा तस्कीन और एक वो साहब है फॉरेनर। अच्छा, अब ये है कि बैरिस्टर गौहर का इश्यू ये है कि वो इमरान खान को जाके वो बताएँगे कि बुशरा बीबी के बारे में तो एक गैर मुल्क की जरीदे ने ये कुछ छाप दिया है और उसमें ये है। इसको हमने तस्लीम करना है, हज़म करना है, इस पे रिएक्ट करना है, इसको हमने चैलेंज करना है, हमने कोर्ट में जाना है। अब क्या ये तमाम तर डिसीज़न लेने हैं। तो अब पिछले 48 से ज़्यादा घंटे गुज़र चुके हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है और उसके बाद असद कैसर जो हैं और उसके बाद जितनी भी इनकी क़यादत है, इवन उमर अयूब हैं, कुछ मफरूर हैं, कुछ इश्तिहारी हैं और कुछ आज़ाद हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा। और होता क्या है कि अच्छा, अलीमा खान ने अपना ठेला लगाया हुआ, वो अपने तौर पे जो है वो अडयाला के बाहर जाके वो एक दुकान लगा लेती हैं। अच्छा, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, इस पे वो अभी बात ही नहीं कर रही। सेग्रीगेशन है हर जगह। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, पता नहीं है कि फैसला किसने करना। अब आपको समझ आ रही होगी जी बिल्कुल। वो प्रॉब्लम, वो मुश्किल, वो मजबूरी कि फैसला जो है वो सिर्फ़ इमरान खान ने करना है और सिर्फ़ बुशरा बीबी के मशवरे से करना है और उनके कहने पे करना है। तो इसलिए अब ये मुलाकात जो है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गई। आज के दिन तक वो जो आशिक़ इमरान थे नौबियाता वज़ीर आला केपी के, वो कहते थे कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, वो पता नहीं खुदकुशी कर देंगे। केपीके को पता नहीं उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे, क्या कर देंगे वो, एक इनकलाब ले आएँगे
اور ان کی ملاقات نہ ہوئی، وہ کابینہ نہیں بنائیں گے، تو ملاقات تو نہیں ہوئی ان رائٹ. کی. انہوں نے ادھوری کابینہ بھی بنا لی، اسی تنخواہ پہ کام بھی شروع کر دیا. اور اسی طرح باقی لوگ جو ہیں، علیمہ خان وہ جا کے اپنا اپنا ٹھیلا لگا رہی ہے وہاں پہ. صرف انہیں ایک میڈیا ٹاک چاہیے ہوتے ڈیلی کی بنیاد پہ کہ وہ ایک میڈیا ٹاک کر لیں. اور اب انہوں نے غالباً اسلام آباد میں ہی ان کی کچھ میرا درجن بھر کہہ لیں، 20 لوگ کہہ لیں، انہوں نے ایک پروٹیسٹ بھی کیا کہ جی وہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور ترمیم کے خلاف ایک چھوٹا سا ٹوکن پروٹیسٹ اس کو کہہ لیں، وہ کیا. مگر یہ طرز سیاست جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر کہ اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ کسی وجہ سے منظر پہ نہیں ہے، منظر سے غائب ہے، یا اسے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑ گیا، یا وہ جیل میں چلا گیا، تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ پارٹی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہیں ڈیجیٹل زبان میں وہ بلاک ہو گئی، ایک فل سٹاپ لگ گیا، انڈر گراؤنڈ چلی گئی، غیر فعال ہو گئی. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی لیڈرشپ کے اعتبار سے ٹوٹلی غیر فعال ہے، ہیڈ لیس ہے، لیڈر لیس ہے، اور شتر بے بہار. کچھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پلان کرنا ہے، کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس کو چھیڑنا ہے، کس کو نہیں چھیڑنا، کس کے بارے میں کتنی بات کرنی ہے، کتنی بات نہیں کرنی. کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم پارٹی کے اندر بن ہی نہیں سکا، بننے ہی نہیں دیا گیا. تو اس وقت وہ فل فلیج جو ہے، اس وقت مقبول ترین جو خاتون ہیں بشرا بی بی، ان کے نرغے میں ہے پارٹی. اور اب جو ہے ویکلی غالباً فرائیڈے کو یا کسی دن ان کی عمران خان سے بھی باقاعدگی سے ملاقات شروع ہو گئی ہے. تو اب کسی اور سے ملاقات ہو نہ ہو، عمران خان بشرا بی بی سے مل رہے ہیں. وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس میں اطلاعات یہی ہیں، اندر بھی وہ روحانیت کے سلسلے، اڈیالہ جو ہے وہ ایک روحانی مرکز بنا ہوا، اور ٹھیک. وہاں پہ جو ہے بشرا بی بی جو مشورہ دے رہی ہوتی ہیں، جو کہہ رہی ہوتی ہیں، اور وہی بزداروں جیسے مشورے، وہی فراگوگیوں جیسے مشورے، وہی جے کے ٹی علیم خان، اون چودھری، اور ان سب سے کنارہ کشی کرنے کے مشورے، اور وہی فیض حمید کے ساتھ مل کے جو ہے نا ایک گھناؤنی سازشیں بننے کے مشورے، اور وہی جنرل باجوہ سے محاذرائی کے مشورے. تو یہ تمام تر سجیشنز اور تمام تر مشاورت جو ہے وہ بنی گالا کی طرح ہی اڈیالہ میں ہو رہی ہے، اور وہ بشرا بی بی ہی کر رہی ہیں. علیمہ خان ناک آؤٹ ہو گئی، ان کو بالکل جو ہے نا ایکسیس دی گئی، نہ انہیں گنجائش دی گئی، اور نہ ہی ان کی بات کو سیریس لیا گیا. اسی طرح باقی ان کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا. علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا. علی امین گنڈا پور جو ہے نا ان پہ عدم اعتماد آ گیا. تو اب جو ہے یہ میں نے تمام تر ایشوز آپ کو بتا دیے، ان ایشوز پہ جو ہے نا وہ ملاقات درکار ہے، مگر ہو نہیں پا رہی. ہو نہیں پا رہی اور کافی عرصہ ہو گیا ایز ایگزیکٹلی یوزل جو آپ نے نیریٹ کی ہے. ایگزیکٹلی. چلے دیکھتے ہیں مزید صورتحال کیا ہوگی پی ٹی آئی ممبرس کی، پی ٹی آئی کی پوری قیادت اور بانی پی ٹی آئی مس بشرا بی بی. لیٹس سی. سر مسٹر شہباز شریف کی بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے ملاقات کی ہے، بلکہ اہم ملاقات ہوئی ہے ان کی یو ایس اے مقیم سکھ برادران کے ساتھ. یہ بالکل جو ہے نا ایک ڈیلیگیشن جو ہے سکھوں کا، جی. وہ پاکستان آیا، اور یہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، اور اپنی جو ہے ان کے مقدس جو مقامات ہیں یہاں پہ ان کی زیارات کے لیے رائٹ. اور اپنی عبادات کے لیے، اور پاکستان ان کو ہوسٹ کرتا ہے. تو اسی طرح امریکہ میں مقیم سکھ برادری کی تنظیم کے صدر جو ہے جسدیپ سنگھ، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ اور پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت ساجد تارڑ بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر جسدیپ سنگھ کو خوش آمدید کہا. پاکستان میں سکھوں کے بہت سے مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں جہاں پر دنیا بھر سے سکھ برادری کے افراد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اور پاکستان ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. وزیر اعظم پاکستان: ہم پاکستان آنے والے سکھ برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم پاکستان: یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے
کہ پاکستان سکھ برادری کے مقدس مقامات اور گردواروں کی دیکھ بھال اور یہاں پر ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں مقیم سکھ برادری کی فلاح و بہبود اور دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی یقین دہانی۔ سمندر پار پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کی ترقی و خوشحالی اور اس کا نام روشن کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جسدیپ سنگھ نے پاکستان میں ان کی میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی جی بتائیے۔ آزاد جموں و کشمیر میں، اور بالکل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی طرح وہاں بھی عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور حیرت ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس نمبر جو ہیں وہ پورے نہیں رہے اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اور وہ پورا پروسیس ہوا۔ اس پروسیس کے بعد جو ہے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس پر جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ٹیلی فون کیا، شہباز شریف نے، اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کو منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر فیصل راٹھور کے لیے وزارت عظمیٰ کے دوران نیک خواہشات کا اظہار ہے۔ جی آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ آزاد جموں و کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود، معاشی ترقی و خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے آزاد جموں و کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں، یہ کہنا وزیر اعظم پاکستان کا، اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کے لیے وفاقی حکومت پر ہر ممکن تعاون جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ یہ ایک انہوں نے مبارکباد بھی دے دی ہے نو منتخب وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کو۔ مس مریم نواز، انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے برازیل سے واپس آ کر۔ اچھا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ کنٹینیوٹی ہے ان اجلاسوں کی۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بیرون ملک جانے سے پہلے کر رہی تھی، اور غالباً ہم جو رپورٹ کر رہے تھے شاید سات یا آٹھواں اجلاس تھا امن و امان کے حوالے سے، جس کی وہ جو ہے نا وہ صدارت بھی کر رہی تھیں، اور اس میں پورے صوبے سے مختلف آفیسران جو ہیں اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آن لائن شرکت بھی کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک اجلاس ہے، اس کا جو روداد ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد، انتہا پسند اور نفرت کے نیٹ ورک جو ہے اس میں پنجاب میں بے بس ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دورہ برازیل سے واپسی کے ساتھ ہی امن و امان کے لیے مزید ہائی الرٹ۔ پنجاب حکومت نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کا مالیاتی اور جنگی انفراسٹرکچر اکھاڑ پھینکا۔ کالعدم انتہا پسند جماعت کے ٹھکانوں سے غیر قانونی جدید ترین اسلحہ، ہزاروں گولیاں، بلٹ پروف جیکٹس اور جنگی ساز و سامان برآمد۔ پنجاب حکومت نے احتجاج کے نام پر نفرت فتنہ پھیلانے والے فنڈنگ فنڈنگ جو ہے وہ جام کر دی ہے، جبکہ کالعدم انتہا پسند جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ بینک اکاؤنٹس اور جاز کیش سمیت تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہے نا وہ بھی جام کیے گئے۔ اس کے بعد کالعدم انتہا پسند جماعت کے 90 فنانسرز کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس۔ پنجاب حکومت کا باقی صوبوں میں بھی کالعدم انتہا پسند جماعت کے خلاف پنجاب جیسی یکساں کارروائی کے لیے وفاقی حکومت سے درخواست کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کومنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر ملکی سلامتی کے خلاف مواد شیئر کرنے پر 31 مقدمات درج۔ پنجاب میں مساجد اور ائمہ کرام کے لیے 61,000 سے زائد فارم تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ انہیں بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں 50,000 سے زائد ائمہ کرام نے خود اپنی رجسٹریشن کر کے امن اور قانون کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے۔ پنجاب میں ائمہ کرام کی 82% رجسٹریشن مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اظہار اطمینان۔ پنجاب میں امن کی مضبوطی کے لیے 5 بڑے وفاقی مدارس نے مساجد ائمہ کرام کی رجسٹریشن پر اتفاق رائے کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ائمہ کرام کو پریشان نہ کرنے اور احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی ہدایت۔
آئمہ کرام نماز پڑھاتے ہیں, نہیں چاہتے کہ وہ چندے کے لیے ہاتھ پھیلائیں. مریم رائٹ نواز شریف, پنجاب کے کسی شہر میں وال چاکنگ برداشت نہیں کی جائے گی, یعنی کہ اب دیواریں جی جی کلین ہوں بالکل گی. نائس پنجاب حکومت کی تمام ڈپٹی کمشنرز کو صوبہ بھر میں وال چاکنگ پر مکمل پابندی کے مستقل نفاذ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت. یہ اجلاس کی کارروائی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت ہے. پنجاب حکومت کا پنجاب کے عوام کی جانب سے انتہا پسندی اور فتنہ انگیزی کو یکسر مسترد کرنے پر اظہار اطمینان. پنجاب میں اسلحہ لے جانے کے لیے ایس او پیز وضع کرنے کا اصولی فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اسلام آباد حملے کے پیش نظر سرویلنس مزید بڑھانے کی ہدایت. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ڈسٹرکٹ میں ڈرون سرویلنس کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہراسانی کے واقعات کی ڈرون سرویلنس کرنے کا بھی حکم. یہ جو ہے وہ ایک امن و امان کے حوالے امیزنگ سے انیشیٹوز. ایک جو اجلاس ہوا ہے, آتے ساتھ ہی یہ برازیل کے دورے پہ تھی. برازیل میں جو ہے وہ ماحولیات کی انٹرنیشنل جو کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے جو ہے خطاب بھی کیا. وہاں پہ ایک بڑی زبردست پریزنٹیشن بھی دی, اور صوبے گرین ویژولز. پنجاب کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک خطاب تھا ان کا, اور کچھ ایم او یو بھی غالباً انہوں نے کیے ہیں انوائرمنٹل انوائرمنٹ کے حوالے کلائمیٹ سے. کے ایگزیکٹلی حوالے سے بہت زبردست انیشیٹوز ہیں یہ جو وال چاکنگ کے حوالے سے. آئی تھنک پورا ان کا ایک ایجنڈا جو ہے نا نیٹ کلین پنجاب کے حوالے سے ایگزیکیوشن کی سٹیج اور پر. یہ بڑا اچھا ہے, یعنی کہ آپ خوبصورت ایک سٹی ہے لاہور ہے, اور پنجاب کے دیگر جو شہر ہیں ان کو بجائے صاف ستھرا رکھنے کے اور انہی والز پہ جو ہے آپ کوئی قومی پرچم ہو, اس پہ کوئی پینٹنگز نائس. بنے, اور اس پہ کچھ جو ہے نا گرینری ہو, نہ کہ آپ جو ہے نا وہ جرمن ہیلتھ سینٹر اور جو ہے نا وہ آوے آوے جاوے جاوے تو انقلابی نعرے. انریزنیبل سا ایگزیکٹلی, کانٹینٹ اور وہ جو مذہبی مسلینیس. انتشار جو ہے وہ پھیلانے والے جو نعرے ہیں, وہ ان کا روک تھام جو ہے نا یقینی بنے گا. لیٹس سی. اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. سر لاہور پولیس کی بات کریں گے. ان کے کریک ڈاؤنس تو چل رہے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو کہ انلیگل ہیں, اسپیشلی انلیگل لائسنسڈ ویپنس, غیر قانونی اسلحہ, اور اس کی نمائش کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن جاری ہے اس پر کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس پہ یہ ہے کہ پولیس کا غیر قانونی اسلحہ اور اسلحہ کی نمائش کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے, 1.5 ماہ کے دوران 15,000 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں. 1.5 ماہ کے دوران, میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں. 15,000. جی جی, صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اور 1 اکتوبر سے اب تک غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 15,791 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. اس کے بعد شہر کے مختلف تھانوں میں 8,078 مقدمات درج ہوئے صرف لاہور میں. گرفتار ملزمان سے 47 کلاشنکوف, 366 رائفلیں, 320 گنیں اور 7,257 پسٹل برآمد ہوئے صرف لاہور میں. اس کے بعد غیر قانونی اسلحہ اور اسلحہ کی نمائش کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. یہ کہنا ہے سی سی پی او لاہور کا. اسلحہ لائسنس قوانین کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی جائے. بلال صدیق کمیانہ. ڈالا کلچر اور اسلحہ کی نمائش میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے سی سی پی او لاہور. غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور فروخت میں ملوث ریکارڈ یافتہ ملزمان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی. بلال صدیق کمیانہ. اچھا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ان کرمنلز کا رائٹ. ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, اور ان کا جو ہے ایک کرائے کے جو ہے شوٹرز اور ان کے جو سورسز ہوتے ہیں, اسی طرح جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے. اب اور آج نہیں ہے یہ نیٹ ورک, آج نہیں بنا, یہ ہمیشہ سے ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس نیٹ ورک کو کس طریقے سے بروئے کار لایا جاتا ہے, کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, کس طریقے سے مطلوبہ اہداف جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں, کتنی جلدی ان جرائم پیشہ اور ان کرمنلز کو جو ہے ان کے گردن تک پہنچا جی. جاتا ہے. تو ہوا دیکھیں میں پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ بات آپ سے شیئر کر چکا ہوں. جب ہم وہ بات کرتے تھے پولیس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا جو عمل ہے, خود احتسابی جو ہے, جب ہم اس کی بات کرتے تھے تو پھر میں نے آپ کو ایک اپنی آبزرویشن آپ سے شیئر کی تھی. آج میں اس کریک ڈاؤن پر بھی اپنی آبزرویشن شیئر کرتا ہوں. بتائیے. یہ مسائل, یہ جرائم, یہ ایشوز, یہ غیر قانونی اسلحہ اور یہ ڈالا کلچر, یہ ہمیشہ سے رہا.
पुलिस के अंदर काली भेड़ों का वजूद वो हमेशा से रहा। तो फिर एकदम से ये क्रैकडाउन कब शुरू होते हैं, एकदम से वो खुद एहतसाबी कब शुरू होती है, एकदम से वो काली भेड़ें एक्सपोज होना कब शुरू होती है, एकदम से एसएचओ अपने ही थाने की हवालात में कब बंद होना शुरू होता जब है, मैनेजमेंट तब बंद होना शुरू होता है कि जब ईमानदार कमांडर जो हैं वो पॉइंट कमांड संभालते हैं, ट्रू जब ईमानदार सिपा सालार तैनात किए जाते हैं, जब जो है ना लॉयल अपने हल्फ के साथ पासदारी करने वाले और अपने ओहदे के साथ लॉयल्टी वाले और एक ईमानदारी के साथ चीजों को, और साफ अल्फाज में मैं ये कह रहा हूं सिस्टम ठीक कि हो इन जाता है। क्रिमिनल्स के ऑफर्स इन क्रिमिनल्स की तरफ से जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से Right. ट्रैप करने का हाँ जी जो एक उनका तरीकाकार है। अगर कोई कमांडर जो है इस ट्रैप में नहीं आता, पैसे की लालच में नहीं आता, इन क्रिमिनल्स के जो है ना वो हथकंडों में नहीं आता, और इनके चिकने चोपड़े जो एक वो सिलसिले हैं उसमें नहीं आता, और वो ठान लेता है कि मैंने अब जो है ना वो इनका सफाया करना है, तो फिर इस तरह के ये क्रैकडाउन नतीजा होता है। हाँ शुरू जी होते हैं। फिर जो है खुद एहतसाबी का अमल शुरू होता है, फिर जो है अकाउंटेबिलिटी का शुरू होता है, और फिर जो है वो लाहौर पुलिस ही अपने मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार कर करके सीसीडी जैसे इदारों के हवाले करती है कि आप अब इसकी गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन करें और इन पर जो है ना वो केस बनाएं, और ताकि इनको करार वाकई सजाएं मिलें और इनको इबरत का निशान बनाया जाए। आपने 101% दुरुस्त बात की है कि जब मैनेजमेंट ऊपर से नीट हो तो अपने आप सिस्टम जो है ना ठीक होना शुरू हो जाता है। नॉन करप्शन। सर ट्रायंगल सीरीज की बात करेंगे। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, इन तीनों के दरमियान ट्रायंगल सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान समहाउ कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब आपको क्या लगता है इसमें भी फॉर्म में आएगा या नहीं? तो आप जाएं ना पिंडी जाके मैच देखें, वो तो शुरू हो गए ट्रायंगुलर सीरीज साहब ने, आपने वो कोर्ट तो निकाल ही लिए हैं सर्दी वाले, नॉट रियली। तो और वो फ्लड लाइट मैचेस हैं और बड़ा मेला है पिंडी में। हाँ ये ज़रूर है थोड़ा सा लाहौर और कराची के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो थोड़े से डिसहार्ड हैं कि काश के लाहौर में भी मैचेस हो जाते। लाहौर जो है वो क्रिकेट लविंग सिटी है राइट और कराची तो, लेकिन ये है कि कुछ नागुज़ीर वजूहात के पेश नज़र पीसीबी ने और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया होगा कि मैचेस जो हैं वो पिंडी में ही एक ही ग्राउंड में रखे जाएँ, ताकि उनकी जो एक सिक्योरिटी है फूल प्रूफ उसको यकीन यकीनी बनाया जा सके, राइट और शेड्यूल के मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक एक तयशुदा जो इवेंट है वो खुश उसलूबी से अंजाम पा जाए। राइट अब ये है कि इसमें पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे है और श्रीलंका है, और श्रीलंका से अब हाल ही में ओडीआई तो पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया, जीत लिया। अब ये है कि पहला मैच जिम्बाब्वे के साथ हो चुका है, अब आगे श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का मैच है। तो इस तरह ये एक ट्रायंगल सीरीज है। अच्छा यहाँ पे मैं सिर्फ याद दिलाता चलूँ आपको कि ज़िम्बाब्वे जो है वो इस ट्रायंगल सीरीज का हिस्सा नहीं थी, ये मैं आपको तो फिर बताऊंगा। कैसे शामिल हुआ? इसमें जो है ना जो एक आईसीसी का और पीसीबी का जो तयशुदा शेड्यूल था इस ट्रायंगल सीरीज को होस्ट करने का, उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा जो तीसरी टीम थी वो अफगानिस्तान थी। ओह ठीक है। अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल अब तो क्लैरिटी है इंडिया के कहने पे, बैक ऑफ या ठीक है जो भी नरेंद्र सूरत मोदी हाल की है। हाँ ख्वाहिश जी पे, राजनाथ सिंह की ख्वाहिश पे और जय शाह की ख्वाहिश पे उन्होंने ऐन मौके पे बैकआउट कर दिया और पाकिस्तान ना आने का उन्होंने एक जवाज़ बना लिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएँगे। बावजूद इसके कि उनसे एक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, बिल्कुल जिसकी रोशनी में होने वाला सीज़ फायर आज के दिन तक कायम है। कायम है। अच्छा, मगर अफ़गानिस्तान ने और अफ़गानियों ने वो अपनी हठधर्मी दिखाई। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से और उन्हें दरख़्वास्त की कि तीसरी टीम के तौर पे नाइस आप ये दावत कबूल करें, जो कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे कबूल कर ली। गुड ये गुड उसी तरह अप्रोच। का जेस्चर है ज़िम्बाब्वे का, जिस तरह का जेस्चर श्रीलंका ने दिया। जब अभी एक ओडीआई जस्ट जो है श्रीलंका हाँ ने जी पाकिस्तान के साथ खेला था और फैसलाबाद में इश्यूज इस्लामाबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके बाद तासुर
یہ تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ سری لنکا یہ ٹور جو ہے وہ ادھورا چھوڑ کے چلا جائے گا، جو کہ بالکل اس کا رائٹ تھا، ایک اس کے پاس جواز تھا، اور مگر یہ بڑی خوشگوار ایک حیرت ہے مجھے آج کے دن تک کہ ایسی نیشنز بھی ہیں اور ایسی اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہے، اور ایسی ایک دور اندیشی، اور ایون سری لنکا کی حکومت جو ہے اس حوالے سے بڑی قابل تحسین ہے۔ حکومت نے اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیم کنٹینیو کرے گی، نہ کہ ایونٹ ادھورا چھوڑ کے واپس آئے گی۔ تو اور اگر اس طرح ہوتا تو یہ کرکٹ کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں، یہ کرکٹ کے لیے ایک بہت بری خبر ہوتی اور روش ہوتی۔ بالکل اب یہ ہے کہ جس طرح کا سری لنکا نے جسچر دیا اور ایسے موقع پہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، پاکستان کے شائقین کرکٹ کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، اسی طرح زمبابوے نے فوری طور پہ افغانستان کی اس ایک گھٹیا حرکت کے بعد، اور ایک اس فیصلے کو بھی کرکٹ کی تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ تو زمبابوے نے وہ خلا جو ہے فوری طور پہ فل کر دیا جب انہوں نے چیئرمین پی سی بی جو ہے محسن نقوی جو ہے ان کی دعوت جو ہے اس کو قبول کیا، پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت پاکستان، سری لنکا، زمبابوے آمنے سامنے ہیں ٹرائنگولر سیریز میں، اور یہ تمام تر میچز راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور فائنل جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پنڈی اسٹیڈیم سے رپورٹ کریں گے۔ لیٹس سی اگر کرنا ہوا تو کر بھی لیں گے. ویل تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.